معزز سامعین گرامی قدر، دو تین باتیں جو آپ کے سامنے مختصر طور کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارا حکومت سے مقتدر حلقوں سے یہ مطالبہ ہے کہ لال مسجد کا جو سانحہ ہے آج تک پاکستان کے مسلمانوں کے قلوب و اذہان پہ نقش ہے، اور اس سانحے کے بعد پاکستان نے جس قسم کے مسائل کا سامنا کیا حکمران بھی جانتے ہیں، مقتدر حلقے بھی جانتے ہیں۔ آج بعض عناصر دوبارہ لال مسجد کو اور مقتدر حلقوں کو سٹیج پہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ سانحہ ایک مرتبہ پھر رونما ہو۔ پاکستان اب دوبارہ لال مسجد جیسے سانحات کا متحمل نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ لال مسجد کا جو بھی معاملہ اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ حل کیا جائے۔ مشرف اسٹائل آپریشن آپ نے پہلے بھی کر کے دیکھ لیا اور اس کے نتائج آپ پہلے بھی بھگت چکے ہیں۔ آپ جب بھی اس انداز کا آپریشن کریں گے اس کا نتیجہ سیم نکلے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ کرنے سے نتیجہ غلط آیا تو دوسری دفعہ نتیجہ درست آئے گا، ہرگز نہیں۔ قوم کی بیٹیوں، قوم کی ماں بہنوں کے ساتھ جس طرح کا معاملہ لال مسجد میں کیا جا رہا ہے وہ معاملہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے، اور ہمارا اور جمعیت اہل حدیث کا مقتدر حلقوں سے یہی مطالبہ ہے کہ اس معاملے کو ایمیکیبلی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے قانون، آئین اور دستور ہی کے ماتحت حل کیا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن دوسری بات اس سے قدرے آپ کو متضاد لگے گی، لیکن اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ لال مسجد کا معاملہ ٹیبل پہ حل کیا جائے، لیکن دوسری طرف ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایسے جتھے، ایسے گروہ جو آپ کو بلیک میل کر کے غیر منصفانہ فیصلوں کے اوپر مجبور کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، خیبر سے لے کے کراچی تک اہل حدیث مساجد اور مدارس کے اوپر پابندیوں کو لگایا جاتا ہے۔ واحد مسلک ہے، برملا کہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ اٹھا لیجئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کی تاریخ اٹھا لیجئے، سب سے زیادہ امن پسند، قانون پسند، آئین پسند، دستور پسند اور قانون کو ہاتھ میں نہ لینے والا اگر کوئی گروہ ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل حدیث مسجد بنے، اس کے خلاف چند شر پسندوں کا گروہ اکٹھا ہو، وہ احتجاج کرے، آپ کو بلیک میل کرے، آپ کو یرغمال کرے، آپ اہل حدیث مساجد کو بند کر دیں، ان کے جمعے بند کر دیں، ان کی باجماعت نمازیں بند کر دیں، ان کی مساجد کو سیل کر دیا جائے۔ خیبر سے لے کے کراچی تک آج پاکستان میں اہل حدیث مساجد کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، اور صرف لاہور کے حوالے سے جو میں انتظامیہ سے آج مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی گروہ ہے جس کے بارے میں کبھی پتہ چلتا ہے اور یہ درد دل کے ساتھ ہے، اور یہ ادارے اور یہ شخصیات ان سے برات کا اظہار کرے، جی یہ گروہ جی جامعہ نعیمیہ سے تعلق رکھتا ہے، جی یہ گروہ جی راغب نعیمی صاحب سے تعلق رکھتا ہے، جی یہ گروہ جی تحریک لبیک اور سعد رضوی سے تعلق رکھتا ہے، جی یہ گروہ جی جمعیت علماء پاکستان سے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ گروہ کس کا نمائندہ ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے جی فلاں ہے، کسی جماعت کے لیڈر کے پاس چلے جاؤ، کہتا ہے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دوسری جماعت کا۔ کل ملا کے پورے لاہور میں یہ 20 شر پسند ہے، 20 صرف 20 جو جلو پاک میں مسجد بنے، کینٹ میں مسجد بنے، جوبلی ٹاؤن میں مسجد بنے، پورے لاہور کے کسی علاقے میں اہل حدیث مسجد بنے، یہ 20 افراد اس مسجد کو روکنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، انتظامیہ پہ ناجائز دباؤ اور پریشر ڈالتے ہیں کہ اہل حدیث کو پاکستان میں عبادت کا حق نہیں ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایل ڈی اے نے، انتظامیہ نے، پاکستان کے اداروں نے اہل حدیث کو ایک مسجد جوبلی ٹاؤن میں الاٹ کی، ایک لمبی سٹرگل اور جد و جہد کے بعد قانونی تقاضوں کو پورے رکھ کے، وہی 20 بندوں کا گروہ، 4 بندے سپیکر اور ڈیک رکھ کے نعرے بازی، اور 4 بندے بلیک میل کر کے انتظامیہ کو ہر وقت۔ آلریڈی ان کی 5-6 مساجد موجود ہے، ایک اہل حدیث کو اگر گورنمنٹ نے دی ہے وہ بھی نہیں دینا چاہتے، اور پھر اداروں کو، ایل ڈی اے کو، پولیس کو، انتظامیہ کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ آپ 20 بندوں سے یرغمال ہو جاتے ہیں، 20 نہ ہو، 20,000 ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اداروں نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا اور آپ اس سے بیک لیتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں،
تو آپ اس جتھے اور گروہ کی تائید کرتے ہیں کہ یہ کسی کو بھی بلیک میل کر سکتے ہیں. اگر آپ جتھے بازی کی سیاست کو اور گروہ بازی کی سیاست کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں، بڑی بات نہیں ہے، لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور انتظامیہ کے سامنے، اللہ کے فضل و کرم سے جس دن ہم اس سیاست کے جلاؤ گراؤ کی سیاست کے قائل نہیں ہیں، لیکن جس دن ہم نے احتجاج کا اعلان کیا، ایک کال کے اوپر 10,000 سے زائد افراد ہم مال روڈ پہ اکٹھا کر سکتے ہیں، تو آپ 20 بندوں کے آگے یرغمال، اگر آپ طاقت کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے ہمیشہ فہم تفہیم، آپ کی بات آج بھی مان لی ہے. آپ نے کہا کہ وہ جی شر پسند آ گئے ہیں، آپ کو دوسری مسجد کوئی دے دیتے ہیں. آپ ہر وقت ان کے ہاتھوں یرغمال ہوتے رہیں گے. آپ بتائیے آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کے ادارے کی ریٹ، آپ کی حکومت کی ریٹ کہاں پہ گئی؟ آپ نے ہمیں ایک مسجد الاٹ کی ہے، آج وہ چند شر پسندوں کے احتجاج کی وجہ سے آپ کہتے ہیں جی ہم یہ عارضی طور پہ سیل کر رہے ہیں اور عارضی طور پہ جی عوام آپس میں لڑے نہ جھگڑے نہ، ہم آپ کو دوسری مسجد دیتے ہیں. آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کی سیاست شروع کر دیں، کیا ہم ہزاروں افراد ہمارے لاہور کے اندر اس وقت اہل حدیث مدارس میں 10,000 سے زائد طالب علم پڑھ رہے ہیں، میں ان کو ایک کال دے کے باہر لے آؤں، تو کیا اس طرح ہماری مساجد کو بحال کیا جائے گا؟ اس طرح ہمارے مساجد کو مدارس کو بحال کیا جائے گا؟ جو مسجد بنائی ہے اس علاقے میں، اللہ کے فضل و کرم سے 15 سے زائد قرآن و سنہ اسلامک سینٹر ہم تعمیر کر چکے ہیں، لیکن جس جگہ بنایا وہاں لڑائی جھگڑا ہوا، وہاں پہ وہی شر پسند، وہی 20 افراد. چنگی چلے جائیں وہی 20 افراد، کینٹ چلے جائیں وہی 20 افراد، جوبلی ٹاؤن وہی 20 افراد. تو ادارے ان 20 افراد کی لسٹ جاری کر کے ان کو 4 شیڈول میں اور ان کے خلاف سخت ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ہمیں آپ جو کہتے ہیں مان لیتے ہیں. ہمیں آپ نے کہا کہ آپ کی مہربانی یہ نہ کریں، ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو ہم نے آپ کی پھر بھی مان لی، لیکن آپ سے سوال تو کر سکتے ہیں، آپ کب تک ان گروہوں کے ہاتھ میں یرغمال ہوتے رہیں گے؟ اور میں سعد رضوی صاحب کو، راغب نعیمی صاحب کو بھی یہ بات کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے ان کی جماعت سے نہیں ہوں گے، لیکن جمعیت علماء پاکستان کے ہیں جی، سنی تحریک کے ہیں، جن کے پاس چلے جائیں نہیں ہمارے نہیں ہیں، یہ کن کے لوگ ہیں؟ آپ دوسرے مکتبہ فکر کی ایک مسجد برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے کیا مسجد میں کرنا ہے؟ آپ نے آج تک کسی اہل حدیث کو دیکھا کہ وہ بریلویوں کی مسجد کے خلاف سٹے لے کے آیا ہو، یا ان کی مسجد کو روکا ہو، یا دیوبندیوں کی مسجد کو روکا؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی عبادت ہی تو کرنی ہے. عبادت کا حق تو پاکستان کے آئین اور قانون میں ہر مکتبہ فکر کو حاصل ہے. سب سے زیادہ قبضے، سب سے زیادہ باغوں، سرکاری جگہوں کے اوپر سب سے زیادہ مسجدیں انہوں نے قائم کی ہوئی ہیں، اور الزام ہمارے پر لگا دیتے. پھر جو ان کی باغوں کے اوپر اور غیر قانونی مساجد قائم ہیں، ان کے خلاف آپ کو NOC وغیرہ کے قانون یاد نہیں آتے. صرف اہل حدیث، اور یہ مسجد تو لاہور کی انتظامیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. جوبلی ٹاؤن کی مسجد LDA نے دی ہے، NOCs موجود ہے، پھر بھی ان شر پسند گروہوں کے ہاتھ تو یرغمال ہو کے مذاکرات کریں جی آپ ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں جی، آج آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے، اللہ کے فضل و رحمت سے حسب سابق اس ادارے میں بھی رمضان کے اندر سحر و افطار کا 1000 افراد کی سحری و افطاری کا انتظام انشاءاللہ کیا جائے گا. آپ سب ساتھی یہاں پہ سحری بھی کر سکتے ہیں، افطاری بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح تراویح کا اور دروس کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سب ساتھیوں نے درس قرآن کے لیے، تراویح کے لیے، دعا کے لیے اس مرکز میں آنا ہے. خود ہی نہیں آنا بلکہ اپنے رشتہ داروں، اعزاء و اقارب اور خواتین کو لے کے آنا. اللہ کے فضل و رحمت سے صرف اس 1 سال میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس 1 سال میں ہم نے اس ادارے میں 36,000 اسکوائر فٹ تعمیرات کی ہیں. 36,000 اللہ کے فضل و رحمت ہے. یہ آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہے. اور یہ تعمیرات آپ کے سامنے بلڈنگ کے اعتبار سے مکمل ہو گئی ہیں. اس کی تزئین و آرائش اور پلاٹ کی جو پیمنٹیں باقی بقایا جاتا ہے، آپ احباب نے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات میں سے اس مرکز کے ساتھ اور لوگوں کو آج ہی سے، آج رات ہو سکتا ہے پہلی تراویح ہو جائے، تو آپ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں، اعزاء و اقارب کو اس بات کے اوپر آمادہ کرنا ہے کہ دین کے ان اداروں کے لیے زکاتیں اور صدقات اور عطیات کو مختص کریں، تاکہ
جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے، صحیح حدیث ہے، اور سحری رکھواتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ تو 1000 سحر و افطار لوگ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میرے والد محترم کے ایک درینہ ساتھی رانا عبد الوحید صاحب آج تشریف لائے ہیں، بیمار ہیں، آپ سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعے کے بعد دعا اس لیے نہیں کرا سکیں گے کہ دارالابلاغ شاد باد کے اندر ایک مرکز ہے، انشاءاللہ اس کا افتتاحی جمعہ نعیم الرحمان شیخ پوری صاحب وہاں پڑھا رہے ہیں، تو اس کے بعد جا کے وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے افتتاحی تقریب میں شمولیت کرنی ہے، اس لیے آج آپ احباب سے بھی جمعے کے بعد ملاقات نہیں ہو سکے گی جو جمعہ پڑھاتے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم نے وہاں پہ روانہ ہونا ہے۔ رانا عبد الوحید صاحب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔